اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ کے مدد کر چکا اللہ فلا غالب لکم تو پھر نہیں غالب ہو سکیں گا. اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر کون غالب آ سکیں گا تم پر؟ ان یخذلکم اور اگر وہ چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم تو کون مدد کرے گا؟ من بعدی اس کے بعد کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو کون غالب آ سکتا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے کھڑا آ جائے تو کسی کی مجال ہے کہ کوئی غالب آ سکے. اور اللہ تم کو چھوڑ دے اور تم دنیا زمانے کے اسباب اختیار کر لو تو کوئی مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے مسلمان اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں مومنین. وما کان للنبی ان یغل اور نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ چھپائے. اب غل کا معنی ہوتا ہے، غلہ کا معنی ہوتا ہے چھپانا، غلہ کا. اب اس میں چھپانے سے کیا مراد ہے کہ اس میں خیانت کی بھی معنی میں آتے ہیں اور جو بالغ غنیمت ہے اس کا مال لے لینا یہ سب معنی میں آتے ہیں. یہ امت کا مال لے لینا یہ سب باتیں اس میں آتی ہے. وما کان لنبی ان یغل نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ کوئی چیز چھپائے. ومن یغلل اور جو کوئی چھپائے یاتی بما غل یوم القیامت تو وہ چھپی ہوئی چیز کو لے آئے گا قیامت کے دن. ثم توفا پھر پورا کیا جائے گا کلو نفس ہر ایک نفس سے ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور اس پہ نہ ظلم کیا جائے گا. اور یہ بات کیسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھپانے والے نہیں ہیں، لیکن کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر چلی گئی تھی اور کسی نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، پورا مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہو. تو اس پر یہ بات آئی کہ یہ چادر تو بہت چھوٹی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے کر سکتے. تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ کا اور جسارت کا کام تھا جو اس طریقے سے بولا گیا تھا. لیکن جو آگے بھی بات آ رہی ہے غلہ کی تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اس میں ہر وہ چیز آ گئی جیسے کہ مال غنیمت میں سے اگر کوئی شخص کوئی چیز لے لے تو وہ یہ نہیں کہ واپس دینے پر اس کی بھرپائی ہو جائیں گی کیونکہ وہ مال پورے لشکر کا تھا تو اس کو پورے لشکر کو جا کے حساب دینا پڑے گا تب جا کے اس کا حساب پورا ہوگا. اسی طریقے سے کہ جو اگر پوری امت کا مال تھا جیسے مدرسے کا مال ہے، کوئی ایسی اجتماعی کاموں کا مال ہے، اس میں سے اگر کوئی غل کر رہا ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے تو اس کو پورے امت کا حساب دینا پڑے گا، پوری امت کو اس کا حساب دینا پڑے گا. جو شخص اگر ایسا کر رہا وہ صرف اس میں بھرپائی کرنے سے وہ کام نہیں آئے گا کہ وہ پورے امت کا مال تھا. وہ اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں پہ بھی جو چندہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے اور اس میں سے اگر کوئی کچھ کھار بھی لے رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ صرف اتنا مال نہیں لے رہا بلکہ وہ پورے امت کا جواب دہی اس پر آ جائیں گی. اور اس کے آگے اللہ پاک نے کیا کہہ دیا کہ جو بھی خیانت کی چیز ہے وَمَن یغلل کے جو بھی غل کرے، جو بھی مال غنیمت کو چھپائے، جو بھی خیانت کرے بما غل یوم القیامت یاتی بما غل تو وہ اس کو لے آئے گا قیامت کے دن. تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی نا. ابھی تو وہ تھوڑے سے منافع کے لیے مال کھا لے رہا لیکن حشر کی رسوائی ایسی ہوں گی کہ انسان تمنا کرے گا کہ میں جہنم میں چلے جاؤں لیکن حشر کی رسوائی سے بچ جاؤں. اتنی بڑی بات ہے کہ حشر کی رسوائی اتنی بدترین رسوائی ہے کہ انسان امید کرے گا کہ مجھے جہنم میں بھیج دے اللہ لیکن یہ رسوائی نہ ہو میری. کتنی بڑی بات ہے، کتنی سوچنے والی بات ہے. افمن اتبع رضوان اللہ اور کیا پھر وہ جو اتباع کرے رضوان اللہ اللہ کے مرضی کی کمم باء بسخط من اللہ یا پھر کہ جو لوٹا سخط من اللہ کے شدید غصے کے ساتھ ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پھر وہ شخص کیسا جو اللہ کی اتباع کرے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس شخص اس کے جیسا لوٹا بسخطن یعنی شدید غصہ اللہ کا، بسخطن اللہ کے شدید غصے کے ساتھ اور اس کا ٹھکانہ ظاہر سی بات ہے جہنم ہے. وہ بئس المصیر اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ اور اللہ کے پاس درجے ہے. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے. لقد من اللہ علی المؤمنین اور تحقیق کے احسان کیا اللہ نے مومنین پر اذا بعث فیہم رسول من انفسہم کہ مبعوث کیا رسول انہی میں سے یتلو علیہم جو پڑھتا ہے ان پر آیاتوں کو
اس کی آیتوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے کہ ہم واقعی میں نا اللہ پاک نے پوری امت کے پورے اس پہ عالمین پر احسان کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہمارے اوپر. کتنا بڑا احسان ہے کہ رسول انہی میں سے مبعوث کیا جو پڑھتا ہے تم پر کتاب، اس کی آیتیں پڑھتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، ہے نا، کہ شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ساری احادیث ہمارے پاس سے گزر چکی. سب سے پہلے شفاعت کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. اللہ پاک جب غصے میں غضب میں ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے. کیا کتنی ساری وہ آتی ہے نا حدیث کہ جب تک میرا آخری امتی تک نہ پہنچ جائے جنت میں تب تک میں اللہ کا عرش پکڑ کے کھڑے رہوں گا، اللہ سے مناجات کرتے رہوں گا. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے نا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر. وَإِن كَانُوا فِي قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃٌ اور جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا تو ان کو دو چند دگنی پہنچی. قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے، قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِکُم تو کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی طرف سے، تمہارے ہی نفس کی ہے یہ. کہ اگر تم کو آج غزوہ احد میں، یہ ساری باتیں غزوہ احد کی چل رہی ہے نا، وہیں سے کنٹینیوشن ہو رہا ہے اور وہیں سب باتیں، وہی ساری آیاتوں کا وہ اس میں نچوڑ آ رہا ہے کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچی تو اس سے ڈبل تو ان کو تم سے پہلے پہنچ چکی. اگر غزوہ احد میں آج تمہاری شکست ہوئی ہے، تمہارے کئی سردار قتل ہوئے، تو اس سے پہلے ڈبل ان کو غزوہ بدر میں جھیلنا پڑا. ان کو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو غزوہ بدر میں ان کے 70 سردار قتل بھی ہوئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے. تو جتنی تم کو مصیبت پہنچی اس سے ڈبل تو پہنچ چکی. تو جنگ میں تو ایسا معاملہ چلتا رہے گا کہ کبھی شکست ہوں گی، کبھی جیت ہوں گی، کبھی ہار ہوں گی، کبھی فتح ہوں گی. اور اگر تم کو جو شکست ہوئی ہے وہ تمہاری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. کہہ دو ہوا عند انفسکم کہ تمہاری وجہ سے ہوا، جو کوتاہی ہوئی تمہاری وجہ سے، تمہاری غلطی تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان اور جب پہنچی تم کو تقى الجمعان دو فوجوں کے بھڑنے کے وقت، جمع ہونے کے وقت، فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین تو یہ اللہ کے حکم سے تھی تاکہ وہ جان لے مومنوں کو، ایمان والوں کو. جو کچھ تم کو مصیبت پیش آئی جب اس دن جنگ کے دن، تو وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ جو بھی مصیبت تھی وہ اللہ کے اذن سے تھی، اللہ کے حکم سے تھی تاکہ مومنوں کو اور منافقوں کو جان لے. اور ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ جب بھی کوئی مصیبت اور آزمائش آتی ہے اس لیے تھی کہ مومن اور منافقوں کی پہچان ہو جائے. منافق فوراً الگ ہو جاتے تھے، کنارے پر بیٹھے رہتے نا. منافقوں کا تو کام ہے کنارے پہ بیٹھے رہو، جب سب کچھ اچھا چل رہا تو مکس ہو جاؤ، ذرا سی مصیبت آئی تو پلہ جھاڑ کے فوراً بھاگ جاؤ. اور ابھی بھی جو آزمائشیں، مصیبتیں، جو فتنے اٹھتے ہیں اس میں منافق بہت جلدی سے ہار مان جاتے، الگ ہو جاتے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ جان لے منافقوں کو، نافق و منافق. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ کہ جنگ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اودفعوا اور دفع کرو دشمنوں کو. قالوا تو کہتے ہیں لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكَ کہ اگر ہم جان لیتے جنگ کو تو ہم اتباع نہ کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب تو اس دن وہ کفر سے اقرب زیادہ قریب تھے، منہم ان میں سے، للایمان ایمان سے. تو جس وقت یہ لوگ اس طریقے کی بات کر رہے تھے منافق اور افسوس کر رہے تھے کہ جو قتل ہوئے، تو منافق افسوس کر رہے تھے. اس سے پہلے کی آیتیں نہیں گزری کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو تم نہ مرتے، اگر تم ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، سفر نہ کرتے تو تم آج زندہ ہوتے. اس طریقے کی جو باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ زیادہ قریب تھے، اس وقت کفر میں زیادہ قریب تھے اپنے ایمان کی حالت میں موجود ہونے کے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم وہ کہتے تھے ایسی بات منہ سے، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھی. واللہ اعلم بما یکتمون وہ اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں وہ کہتے تھے. واللہ اعلم بما یکتمون اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو چھپاتے، کہ اپنے ان کے دل میں تو کچھ اور تھا لیکن وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہے تھے، اپنے زبانوں میں کچھ اور دل میں کچھ تھا. الذین قالوا اخوانہم اور وہ کہتے تھے اپنے بھائیوں سے، وقعدوا بیٹھے رہو، لو اطاعونا ما قتلوا اور اگر تم ہماری بات مانتے تو تم قتل نہ ہوتے. کہ ان کے بھائی، ان کے ساتھ والے ساتھی کیا کہتے ہیں
کہ بیٹھے رہو، اگر تم ہماری بات مانتے تو آج تمہارے دوسرے ساتھی مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تو کہہ دو کہ تم ہٹا سکتے ہو اپنے آپ سے موت، اپنے نفس سے، اپنے اوپر سے تم موت کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ منافق کیا کہتے تھے کہ اگر تم اس دن نہ نکلتے، ہم نے تو کہا تھا کہ وہ کچھ لوگ واپس پلٹ گئے تھے نا، عبداللہ بن ابو سلول کے ساتھ کئی لوگ واپس پلٹ گئے تھے، تو باقی وہ خوش ہو رہے کہ ہم تو بچ گئے، بہت اچھا ہوا ہم واپس پلٹ کر آ گئے، اور باقی جو وہاں شہید ہوئے جن کا نقصان ہوا تو ان سے بار بار کہتے کہ دیکھو اگر تم بھی ہمارا کہاں مان لیتے، واپس پلٹ آتے تو تم آج نہ قتل ہوتے تمہارے بھائی۔ تو کوئی موت کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موت لکھ دے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ گمان کرے قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن کہ وہ مردہ ہے، تو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرے، مرا ہوا گمان نہ کرے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور شہید کا درجہ کیسا ہے نا کہ شہید کو مردہ مت کرو، بلکہ اللہ پاک ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھتا ہے اور انہیں وہاں جنت کے پھل ملتے ہیں، اور وہ اپنی شام جنت کے اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں بسر کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بات آتی نا کہ جن کا حساب آسان ہو گیا ان کو بھی رزق دیا جاتا۔ اب یہ سب متشابہت ہے کہ ہمیں نہیں پتہ وہ رزق کیسا ہے، شہیدوں کو ملنے والا رزق کیسا ہے، نیک مسلمانوں کو ملنے والا رزق کیسا ہے، لیکن ان کی جو حالت ہے وہ ممتاز ہی ہے۔ شہداء کی حالت عام جتنے بھی جنتی ہیں ان سے تو ان کی حالت ممتاز ہی رہیں گی، برتر، بڑھ کے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اور بہت خوش ہے جو اللہ نے عطا کیا من فضلہ اپنے فضل سے، اور وہ مطلب اتنی اچھی حالت ہوتی ہے ان کی شہداء کی، وہ اتنے خوش ہوتی ہے ان کی روحیں کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو روتا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ان تک کوئی خبر پہنچا دے اور بتا دے کہ دیکھو ہم کتنے اچھی کنڈیشن میں آج ہے، تاکہ ہمارے بھائی بھی جہاد کرے اور شہید ہو جائے۔ تو وہ کیسے رہتے، بہت خوش کہ وہ جب دیکھتے ہیں رونا پیٹنا اپنے گھر والوں کا تو افسوس کرتے اور کہتے کہ کوئی انہیں جا کے بتا دے کہ دیکھو ہم کو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام دیا ہے، کتنا اچھا ہمیں رزق مل رہا، کاش ہمارے بھائی بھی جہاد پہ نکلے اور وہ بھی شہید ہوئے اور ان کو بھی ایسا درجہ ملے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوشخبری بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، کہ جو ملتے ہیں ان کے پیچھے، جو ملتے ہیں بہم ان سے من خلفہم، تو ان کو بھی خوشخبری دی جاتی ہے جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، کہ شہداء کے اگر کوئی رشتہ دار ان سے ملنے مطلب شہید ہونے والا ہے تو اس کی بھی خوشخبری انہیں دی جاتی ہے کہ تمہارا فلاں فلاں بھائی بھی تم سے ملنے آ رہا ہے، تمہارے ساتھ مل جائے گا، وہ بھی شہید ہونے والا ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہے ان کو، نہ ہی کوئی غمگین، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ہی کوئی یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اور خوشخبری اللہ کی نعمت کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا اجر مومنوں کا، اور خوشخبری ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کبھی بھی مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔